آپ کو ٹماٹر چاہیے تو انڈیا سے مل جائیں گے. ہمیں پتہ ہے ملکی حالات کیا ہے, ہمیں پتہ ہے ہماری معیشت کہاں جا رہی ہے. جی چائنا اور انڈیا اس ریجن میں وہ ممالک ہیں جن کے پاس سب سے زیادہ ذخائر ہیں ڈالر کے. اور آپ کو یہ جو جذباتی سلوگن ہے نا کہ فلاں دشمن فلاں, یہ ختم کرنا ہوگا. موجودہ زمانہ معاشیات کا زمانہ ہے. ہمیں تیل کی مد میں اتنی ادائیگیاں کرنی ہے. اب انڈیا جو ہے وہ میرا خیال ہے ایران کو چاول دیتا ہے اور اس کے بدلے میں پیٹرولیم مصنوعات لے رہا ہے, اس کی ضرورت پوری کر رہا ہے. تو وہی بات آ گئی کہ معیشت میں کہیں نہ کہیں تو ہمیں سپورٹ ملے گا. ہماری جو امپورٹ آئٹمز میں پیسے جا رہے ہیں, یہ آپ پتہ نہیں نریندر مودی کی جبھی جو ہے وہ کام کر گئی ہے اور وہ فرانس اس کو دیکھ رہا ہے. کیا وہ کہتے ہوں گے جی انڈیا اگر ایک چھوٹا ملک ہو کے اسٹریٹجک اٹانومی کی بات کر رہا ہے, اس نے رشیا سے بھی تیل لے رہا ہے, وہ امریکہ سے بھی فائدے لے رہا ہے. ہمارا اور ہندوستان کا اختلاف کشمیر پہ ہے, اور چین کا اور ہندوستان کا لداخ کے بہت بڑے علاقے پہ, یعنی اتنے بڑے علاقے کے پرسوں کی نیوز ہے کہ نریندر مودی نے وہاں کسی کو ڈپیوٹ کیا, اس پہ ہنگامہ ہو گیا چائنیز نے کہ بھائی ہمارے علاقے. یہ خیر اس بحث سے الگ. تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھئی یہ جھگڑے تو اپنی جگہ ہیں, لیکن کاروبار ہمارا اپنی جگہ چلے گا. کاروبار کر رہے ہیں, یعنی سب سے بڑا امریکہ کے بعد ٹریڈ پارٹنر چائنا کا انڈیا ہے, امیجن کریں, اور جھگڑے اپنی جگہ. ٹریڈ میں اس وقت سفر کر رہے ہیں, ہماری ایلسیز نہیں کھل رہی ہیں, ہماری ایکسپورٹ سفر کر رہی ہے. آپ نے انٹرو میں بتایا ابھی شروع میں کہ ہم 30% پہ آ گئے ہیں اس وقت. جو ہمارا مین جو پارٹیسپیشن ہے ٹریڈ میں ہماری, وہ ٹیکسٹائل کی ہے, اور وہ اب 55 سے 30 پر ہم آ گئے ہیں. تو ہماری آگے والے بڑا وقت ہمیں الارم دے رہا ہے, ہمیں بتا رہا ہے, نوک کر رہا ہے ہمیں کہ ہماری کیا صورتحال ہو سکتی ہے. ہمیں پتہ ہے ملکی حالات کیا ہے, ہمیں پتہ ہے ہماری معیشت کہاں جا رہی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اتنی زیادہ ہے کہ حکومت یا کوئی بھی کچھ کرنا چاہے گا, اس کا فروٹفل نتائج نہیں مل سکیں گے. تو ہم بے شمار چیزیں ان ممالک سے, جس میں افغانستان ہے, سری لنکا ہے, بنگال ہے, انڈیا ہے, ایران ہے, ان ممالک سے بیٹھ کے یہ طے کر سکتے ہیں کہ کون کون سی چیز میں تم وافر پیداوار کرتے ہو اور کون کون سی چیز میں ہم, اور اس کی جو جنرل ویلیویشن دونوں مل کے طے کر لیتے ہیں, وہ ہم آپس میں تبادلہ کر لیتے ہیں, جو بہت مشکل کام نہیں ابھی بھی. آپ یقین کریں ہندوستان تیار ہوگا, ایران تیار ہوگا, افغانستان تیار. کہ دیکھیے ہمارے ہاں مسائل صرف ایک ہی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں ریشیو آف ایجوکیشن بہت کم ہے. تو نتیجہ یہ کہ لوگ جذبات, جیسا کہ آپ نے کہا, جذباتی طور سے کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں ایفیلیٹ ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے. تو آپ یہ تو شعور لوگوں کا 2% سے 8% پہلے تعلیم پہ خرچ کریں اور پھر 10 سال انتظار کریں. دوسری بات جو چائنا کہتا ہے, چائنا کی بہت اچھی تھیوری کہ لوگوں کو وقت ہی نہ دیجیے. جیسے ہم کہتے ہیں نا بچوں کو فری مت رکھو, کہیں نہ کہیں پھنسا کے رکھو, کہیں سمر کیمپ میں ڈال دو ادھر, تاکہ بچے ادھر ادھر نہیں. تو آپ قوم کو آپ کو آکوپائی کرنا ہوگا. ہمارے پاس اتنا وافر وقت ہے کہ ہر آدمی بیٹھا ہوا فضول سوچ رہا ہے. تو آپ سر ہمارے پاس تو اتنا وقت ہے کہ یا تو سوشل میڈیا پہ ٹائم دے رہے ہیں یا جلسے جلوسوں میں ٹائم دے رہے ہیں. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس, لیکن اس کے لیے کنسنٹریشن چاہیے. اور جو آپ نے بات کی تھی بہت اچھی, کہ آپ کو سب سے پہلے مینٹور, یعنی اپنے آپ کو رول ماڈل بنانا ہوگا. کہ میں یہاں ہوں, میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھیے قومیں صرف لیڈر پہ چلتی ہیں, چاہے وہ کوئی ہو, قائد اعظم ہو, گاندھی ہو, ابراہم لنکن, کوئی چلتی اسی پہ ہیں. تو وہ جو وہ کرتا ہے اس کو لوگ کاپی کرتے ہیں. تو اگر آپ کی لیڈرشپ بہت سادہ ہے تو بچے بھی سادگی پسند کریں گے. لیکن اگر آپ کی لیڈرشپ بہت اعلیٰ 3 پیس سوٹ میں اور پراڈو سے آ رہی, تو آپ یقین کیجیے بڑا مشکل کام ہے کہ آپ دوسرے کے بچوں کو کہیں کہ نہیں بھائی تم تو سائیکل سے آ جایا کرو. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. تو اچھا اس کے لیے بھی پھر ایجوکیشن, بارٹر سسٹم بہت اچھا آئیڈیا ہے. اور ڈالر سے, اچھا اس میں جو سب سے ہیلپ فل ہے اس وقت وہ ہے چائنا. آپ کے پاس چائنا آلریڈی اپنی کرنسی لا رہا ہے. ابھی آپ نے کہا ہندوستان کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا کہ لا رہے ہیں. تو بہت ہمارے پاس, اور آپ کو یہ جو جذباتی سلوگن ہے نا کہ فلاں دشمن فلاں, یہ ختم کرنا ہوگا. موجودہ زمانہ معاشیات کا زمانہ. چائنا اور انڈیا اس ریجن میں وہ ممالک ہیں جن کے پاس سب سے زیادہ ذخائر ہیں ڈالر کے. ہمیں تیل کی مد میں اتنی ادائیگیاں کرنی ہے. اب انڈیا جو ہے وہ میرا خیال ہے ایران کو چاول دیتا ہے اور اس کے بدلے میں پیٹرولیم مصنوعات لے رہا ہے, اس کی ضرورت پوری کر رہا ہے. تو وہی بات آ گئی کہ معیشت میں کہیں نہ کہیں تو ہمیں سپورٹ ملے گا. ہماری جو امپورٹ آئٹمز میں پیسے جا رہے ہیں وہ اگر ہم بارٹر تجارت سے کرتے ہیں تو ہمیں تو کہیں نہ کہیں سپورٹ ہوگا. اس میں جیسے فاطمی صاحب نے فرمایا کہ ریجنل ٹریڈ جو ہے نا, اس میں زیادہ آپ کے لیے وہ بینیفیشل ہے. کیونکہ ہمیشہ سے آپ کو ٹماٹر چاہیے تو انڈیا سے مل جائیں گے. آپ برازیل سے شوگر اگر منگائیں گے, اور یہاں شوگر کی شارٹیج ہے, اور وہ چیز آپ کو سری لنکا سے مل جاتی ہے, یا بنگلہ دیش سے مل جاتی ہے, یا انڈیا سے مل جاتی ہے, یا ایران سے مل جاتی ہے. تو اس میں فریٹ کا بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے.
وہ یہ ہے کہ وہاں سے آپ کے $60 پر ٹن $70 پر ٹن، تو یہاں سے $60 پر ٹن کا بھی آپ کا میرا خیال ہے خرچہ نہیں آئے گا اس کے اوپر. تو وہ آبویسلی وہ جو اینڈ یوزر ہے اس تک وہ چیز پہنچتی ہے. تو ریجنل ٹریڈ ہمیشہ آپس میں سوٹ کرتی ہے. ہماری بدقسمتی کہ اس ریجن کے جو حالات ہیں اس میں ہم نے اس پر توجہ نہیں دی. ہم کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو اپنی تھوڑا سا ہمیں ریڈیوس کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا کیا اچھا خاصا ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں بات کی تھی کہ ہم ان پروڈکٹس کو جو ہم پروڈیوس کرتے ہیں، ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں ہمارے پاس، کاٹن ہے یا دوسری چیزیں ہیں، وہ چیزیں جو ہماری دسترس میں ہیں، ہمارے جو خدا نے ہمیں وافر مقدار میں دی ہیں، ہم ان کو ویلیویٹ کر کے ان کو ٹارگیٹ کر کے ان کو ایکسپورٹ کریں تو ہم زیادہ آسانی سے کر سکتے ہیں. اب رہی جو بارٹر ٹریڈ کی بات، اس میں یہ ہے کہ آپ کے جو ریزروز ہیں، مثال کے طور پہ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے ان سے ادائیگیاں کروں. تو کوئلے کی بات ہے، افغانستان سے بات ہو رہی ہے، ہم نے کہا یار ہم آپ کو چاول دے دیتے ہیں، آپ ہمیں کوئلہ دے دو. تو اس میں جو آتا ہے نا مسئلہ، وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول کے اوپر آپ کو ویلیو کا اسسمنٹ جو ہے نا وہ کرنا ہوتا ہے ان چیزوں کا. اس کے بعد وہ جو ہے باہمی رضامندی کے ساتھ یہ چیزیں شروع ہوتی ہیں. تو اب جو معاملات ہیں جس نہج پر چلے گئے ہیں. لیکن صحیح صاحب سوری معذرت کے ساتھ، مطلب کوئلے کی بات ابھی تو دیکھیں، تھرکول پاور پروجیکٹ اتنا بڑا پروجیکٹ جس میں ہم بجلی نیشنل گریڈ میں شامل کر رہے ہیں. ہمارے اپنے دادو میں ابھی بہت سارے کوئلے دریافت ہوئے ہیں، دریافت تو ہو رہے ہیں کوئلے، ایسی بات نہیں ہے. تو ہم افغانستان سے کوئلہ، آپ یہ چیز سمجھیں کہ آپ کی جہاں ضرورت ہے، بہت اچھی بات کی آپ نے کہ ہمارے آپس میں عوامی ریلیشنز جو ہے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ، ان میں کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے. ہم شارجہ میں بیٹھ کے کرکٹ میچ میں ایک دوسرے کے ساتھ انڈیا پاکستانی گپے لگا رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو چھیڑ چھاڑ بھی کر رہے ہوتے ہیں، بڑے کھلے دل کے ساتھ ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ٹینشنیں جس صورت میں نظر آتی ہیں، یہ سیاسی معاملات ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس طرح کا نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ بلکہ جب بھی جانا ہوا انڈیا جا کے وہاں پہ بھی بات کولڈ وار ہے، لیکن ٹریڈ اکانومی ان کی بھی چلا رہے ہیں. امریکہ کے ساتھ ان کے کیسے ریلیشن ہیں، مگر آپ جا کے دیکھیں سارے اسٹور چائنیز پروڈکٹ سے بھرے ہوئے ان کے وہاں پہ. تو یہ چیز جو ہے نا، یہ ہمیں اپنے حالات کو بدل، اس خطے کے ساتھ یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اپنے حالات زندگی جو ہیں جس پر یہ گزر بسر کر رہے ہیں، اگر یہ اپنے آپس کے معاملات کو ٹھیک کر لیں اور اصلاح کر لیں اس کی، تو یہ بہت تیزی کے ساتھ اوپر جا سکتا ہے یہ خطہ. اچھا، ایران کے ساتھ جو خالد صاحب ابھی سینکشنز تھی، اب سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بحال ہو رہے ہیں، اور ہمارا بھی ایران کے ساتھ میرا خیال ہے تجارت کا رہی ہے، پہلے میں ذرا پڑھ رہی تھی اس میں. لیکن یہ کہ اس وقت پاکستان کو ایران، افغانستان کے علاوہ چائنا کے ساتھ بھی بارٹر تجارت کے لیے، اور ایک معاہدہ بھی ان کا ہوا تھا، سویپ کرنسی سویپ کا ہوا تھا معاہدہ 2011 میں چائنا کے ساتھ. تو اور ابھی بھی ہم جو ٹریڈ کرتے ہیں وہ انہی کی کرنسی میں، ڈالرز میں تو نہیں کرتے. آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارا اور ہندوستان کا اختلاف کشمیر پہ ہے، اور چین کا اور ہندوستان کا لداخ کے بہت بڑے علاقے پہ، یعنی اتنے بڑے علاقے کہ پرسوں کی نیوز ہے کہ نریندر مودی نے وہاں کسی کو ڈپیوٹ کیا، اس پہ ہنگامہ ہو گیا چائنیز نے کہ بھائی ہمارے علاقے، یہ خیر اس بحث سے الگ. تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ جھگڑے تو اپنی جگہ ہیں، لیکن کاروبار ہمارا اپنی جگہ چلے گا. کاروبار کر رہے ہیں، یعنی سب سے بڑا امریکہ کے بعد ٹریڈ پارٹنر چائنا کا انڈیا ہے، امیجن کریں، اور جھگڑے اپنی جگہ. تو وہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ بالکل درست کہ ہمیں تھوڑا سا اپنا دل سخت کر کے کرنا ہوگا سچ اور جھوٹ کے درمیان. دوسری بات آپ کو بتائیں، بارٹر میں ہمارے